جس کی وجہ سے گھر کے اندر سردی نہیں لگتی۔ وہ اب سمجھی تھی یارم کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی، تو اندر آتے ہی اسے اتنی سردی کیوں نہیں لگی۔ یہ سچ تھا کہ برف گرتے ہوئے اتنی سردی نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان جتنی سردی محسوس کرے اسے اتنی سردی لگتی ہے، اور روح سے زیادہ اچھی طرح سے سردی کون محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بات یارم بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اس گھر میں اسپیشلی ہیٹنگ سسٹم لگوایا تھا، اور اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کے وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یارم کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ یارم سگریٹ بہت پیتا تھا، اور اس چیز سے روح کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ بھی امی اور بہنوں سے چھپ چھپا کر سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی۔ خیر وہ بتا دیتی تو ویسے بھی کون اس کی سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، اور اب بھی اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل چکا ہے یہاں آ کے، کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ پاکستان میں تو اسے خود کے لیے سوچنے کو بھی وقت نہ ملتا تھا، وہاں کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کو پوچھنے والا۔ وہ دن رات کام کرتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کے بیمار ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تو دور، کوئی اسے دوائی تک نہیں لا کے دیتا۔ سب کے کھانے کے بعد اگر کھانا ختم ہو جاتا تو اس کے لیے کچھ نہ بچتا، تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے رات میں کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ اور یہاں کوئی تھا جو اس کی ذرا سی بات بھی کتنے غور سے سنتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے کھانا نہ کھانے پر 100 بار پوچھتا تھا۔ کتنی بدل چکی تھی اس کی زندگی۔ یارم اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا، اور اس عشق پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وقت دیکھا تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ یارم ابھی تک نہیں آئے، یہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا، یا شاید اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا، ہوڈی والا، دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے تو کہا تھا یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ یارم نے بتایا تھا کہ یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی گھر، تو پھر یہ آدمی کون ہے؟ کہیں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے پردہ برابر کیا اور واپس بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو بلا کر واپس نیچے آ گئی۔ یارم اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لائے اپنا، ورنہ پوچھ لیتی۔ چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا۔ ایک بار پھر سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کر چائے پلائی تھی، اور اب اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یارم کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا، تو دیکھا تو وہ آدمی ابھی بھی وہیں اسی جگہ کھڑا تھا۔ باہر برف گرنا شروع ہو چکی تھی، اور وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا آدمی ہے، اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کے اس طرف آ گیا ہے، شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ جیسے بھی بتاؤں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ روح نے سوچتے ہوئے اپنی شال کو ٹھیک سے سر پر لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی، اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز روح کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ روح نے اپنے قدم وہیں پہ ہی روک لیے۔
چیز پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی روح کی چیخ نکل گئی۔ یارم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پہ خوفناک اور خطرناک ترین جانور ہے۔ نہ جانے انسان نما دکھنے والی یہ کون سی چیز تھی جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی، نہ خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا چمبر پہن کے کھڑا ہو، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح 2 پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اب کچھ ہی لمحوں میں اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم، یارم بھاگیں یہاں سے، چلیں یارم، پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا تھا اور ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا تھا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلے یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا، وہ دور جا کے زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم چلیں یہاں سے، چلیں، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں میں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈر سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیے اسے، چلے یہاں سے، روح نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا۔ روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ عجیب انداز تھا۔ اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بددردی سے جان لے سکتا تھا؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ یارم کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی، یقیناً وہ مر چکا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی، یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم اب تو مر گیا، اب بس کر دیں، روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کے بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی، وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار ایسے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا، میں اس کا ایسا حال کروں گا، روح بس صرف میری ہے، صرف میری۔
سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم آپ نے اسے یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، مجھ سے دور رہیں، روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے روح؟ مجھ سے؟ اپنے یارم سے دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، روح کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل نہیں تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تمہیں ویسے بھی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا ہر بار ایسے ڈرتی رہو گی تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنا اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کئی لوگوں کو مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوگی تو نہیں، میں تمہیں مجھ سے دور نہیں ہونے دوں گا، نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، پھر بھی جب پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا اور میں کچھ پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا اور جو روح کی جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پر بیٹھا اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر گاڑی سے آ کر اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا، اور وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے، باتھ لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کے خون کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کر گئی تھی۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتہ تھا اب تک تو روح کو سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کمرے تک آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے گھٹنوں پر سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ روح، میں جانتا ہوں میری جان، آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا، میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف روح، اس نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ تو میں جیتے جی مر جاتا۔ نہ یارم، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اس سے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں روح، میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا۔ تو پھر کیوں گئی تھی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم، مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے، میں تو صرف اسے راستہ بتانے جا رہی تھی، وہ معصومیت سے سو سو کرتی بولی۔ تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، اور تو وہ 2 پیروں پہ چل رہا تھا۔ جانور تو 4 پیروں پہ چلتے ہیں نا۔ اس کی سوں سوں اب بھی جاری تھی، جس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے اور وہ جلدی سے چھپا گیا۔ یہ نہ ہو کہ روح برا منا جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس 2 پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی؟ یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوجی ہی نہیں؟ یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ یارم، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کر کیا رہے تھے یارم؟ آپ کو ہو کیا گیا تھا اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ میرے یارم بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے، وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس میں اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھے پوچھنے لگی۔ تم نہیں جانتی روح، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ تمہارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی سور تھا، وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کے کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح؟ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا۔ تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روح نے روٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں کہ اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا بڑا لگتا ہے۔ یارم کو اپنی ہنسی روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بارہ نہیں لگ رہا تھا مجھے، اس نے کوئی چمبر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کے جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اور کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مزید اپنا قہقہ روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو، اسے جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا تھا، وہ روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں سے بہت ہی کم چیزیں پسند آئی تھی۔ چیزیں دیکھتے ہوئے اس سے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولی۔ بس 5 دن اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے واپس چلیں۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یارم، ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے یارم کی مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ اس کا یہ انداز کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہو رہے تھے۔ یارم کے کہنے پر روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ یارم، آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں وہ جو چھری تھی وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔
میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسے ہی چھری کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس۔ دکھائیں مجھے وہ، میں یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو یار، تم نے کس کے پاس دیکھ لی، فی الحال میرے بارے میں سوچو، یارم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری چاقو کے بارے میں نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے روح کے گرد اتنا گھیرا بنائے رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنا کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کے سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا، برف کی سفیدی اور گھر کے اندر سے سارے لائٹ آن ہونے کی وجہ سے باہر بھی کافی روشنی لگ رہی تھی۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پہ اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا شکر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا۔ لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نمایاں جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنے جیسی مردہ نسل کو کھاتے ہیں اور ہم انسان زندہ کو ایسے نوچتے ہیں۔ یارم کے لاحق کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا، اور روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا۔ کون؟ روح نے کہا۔ وہ آدمی جسے آنکھیں پھارے دیکھ رہی ہو، یارم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ روح، یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پر دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے۔ بہت تیز و ذہین قسم کی نسل ہے یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں، بہت خطرناک ہے۔ یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں، یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں کسی آدمی سے اس پالتو جانور کو کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی، وہ کتا تمہیں ایسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں پالا، اتنا چھوٹا سا تو ہے، وہ پالوں گی تو میں، اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے، آپ میرے لپسٹک نہیں لائے تھے نا؟ روح کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً ٹرنا پڑا۔ اس کو آ جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ
اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا۔ پلیز اس آدمی کو منا کر ڈوگی لے آئے نا، لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بے وقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ کین آئی ٹاک ٹو یو سر؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ او یس، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے۔ مائی وائف ہیز لائک یور ڈاگ سو مچ اینڈ ناؤ شی از انسسٹنگ دیٹ آئی گیٹ ہر دس ڈاگ۔ آدمی نے پہلے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ نو سر، دس ڈاگ از مائی پیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، اٹس لائک مائی چلڈرن ٹو می، اٹس بین آئی ایم سوری ود می فار اے لانگ ٹائم۔ آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ سی، آئی وانٹ دس ڈاگ، یو کین ٹیک واٹ ایور یو وانٹ، at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me and cannot avoid any of his things. This dog has her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کر اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے۔ You can ask me anything in the world instead. I am ready to give you anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری انڈین کرنسی میں یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا۔ یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، جہاں راکیش ملہوترا لکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایک چھوٹے سے کتے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو؟ آدمی بھی اب اس سے اسی کی زبان میں بات کرنے لگا۔ ہاں، میں تمہیں اس کتے کے لیے تمہاری منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ کام ہے تو میں اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ مجھے میری بیوی کو یہ کتا تحفے میں دینا ہے۔ یارم نے اس کی گود میں کتا دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ایک جانور ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا ہے۔ تم یہ مجھے دے دو، بدلے میں اپنی زندگی سنوار لو۔ If this is a golden chance for you, you can change your life. یارم نے بات ختم کرنی چاہی۔ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں 30,000 درہم لوں گا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کی ڈمپل نمایاں ہوئے۔